السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. صدق اللہ العظیم. ناظرین، والدین کے اعمال کے اثرات اولاد کی زندگیوں پر. معزز ناظرین، میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے جو نیک عمل کریں گے ہم ان کو بڑی اچھی زندگی اس دنیا میں عطا کریں گے. اعمال صالحہ کا بدلہ ایک تو ہم کو آخرت میں ملتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عمل صالح کا بدلہ دے گا. اچھی زندگی دے کر، عزت والی زندگی دے کر، راحت والی زندگی دے کر، سکون والی زندگی دے کر، نیک نامی دے کر، عزت و سربلندی کر کر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ عمل صالح کا بدلہ خود انسان کو بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیک اخلاق اور نیک اعمال صالحہ کی سعادت خود کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی نصیب ہوتی ہے، اس کی ذریت کو بھی نصیب ہوتی ہے، اس کے بچوں کو بھی نصیب ہوتی ہے. آنے والی نسلوں میں اعمال صالحہ نظر آتے ہیں. دیکھیے کہ ایک مثال کہ سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی پہ جاتے ہیں، وہاں کی بستی والے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقاما. وہاں ایک دیوار کو دیکھتے ہیں، کوئی دیوار گرنے والی رہتی ہے. خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھتے ہیں. آخر میں جو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور رہی دیوار، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی. کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے جو اولاد تھی وہ نیک تھی. امام المفسرین ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بچوں کے 7ویں نمبر کا دادا مراد ہے، ابوہما سے مراد. تو صالحیت کا اثر 7ویں نسل بھی دیکھ سکتی ہے. تو آفات سماوی میں، اچانک آنے والے حادثات میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے نیک اعمال کے اثرات کی بدولت ان کے بچوں کی، ان کی ذریت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. دوسرا قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس طرح سے نیک اعمال کے اثرات اولاد پر نظر آتے ہیں، اسی طرح سے برے کرتوتوں کے، بد اخلاق، برے اعمال کا نتیجہ بھی ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں ہم دیکھ سکتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اللہ کا ایک دوسرا قانون یہ ہے کہ میرے کرتوتوں کے، میرے برے اعمال، میرے بد اخلاق کا نتیجہ میری ذریت کو بھی بھگتنا پڑے گا. دیکھیے کہ انسان اولاد کے سلسلے میں بہت حساس ہوتا ہے. تکلیف مجھے پہنچے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے بچوں کو تکلیف پہنچے یہ میرے برداشت سے باہر ہوتی ہے. قرآن نے کہا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان کے مال اور کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں سے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ان کو دنیاوی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا. میرے کالے کرتوتوں، میرے بد اخلاقیوں کی سزا میرے اولاد کو دیتا ہے. یہ میرے لیے سزا ہے، میرے لیے سزا ہے، اور میرے بچوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں کہ ابو جہل کی جو بیٹی تھی، فتح مکہ کے واقعے کے بعد جب مسلمان ہو گئے، حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا. تو یہ بات جب ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی تو پیارے نبی نے فرمایا میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کی زوجیت میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. جو باتیں فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہیں وہ باتیں مجھے بھی تکلیف پہنچاتی. اگر ابو جہل نیک رہتا، پیارے نبی کو نہیں ستاتا، مسلمانوں کو نہیں ستاتا، تو اس کی بیٹی حضرت علی کی زوجہ بن سکتی تھی اور وہ فاطمہ کی سوکن بن سکتی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برے اعمال، ماں باپ کی جو برے اعمال، کالے کرتوتوں کا نتیجہ اپنے اولاد کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے.
اولاد کا مستقبل، دیکھیے کہ اولاد کو پالنے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، لقمہ حرام کھلاتے ہیں اور ان کے روشن مستقبل کو برباد کرتے ہیں۔ اولاد کا مستقبل، جو بھی والدین اولاد کا مستقبل اچھا، نیک، روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو مخلوق کو نہ ستاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، اور دیکھیے کسی کو تذلیل نہ کرو، کسی کی تحقیر نہ کرو، اور دیکھیے کہ کسی کی جائیداد کو ہڑپ نہ کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، با اخلاق زندگی گزاریں، صالح زندگی گزاریں تو آپ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کا مستقبل روشن پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔